الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المختار الكريم الرؤوف الرحيم. انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ حضور سید المرسلین خاتم الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم المعصومین راحت العاشقین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دے اور جس طریقے سے میں پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر حضور دل کے ساتھ نذران محبت پیش کریں. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلى الله تعالى عليه وسلم. دل انسان کا سخت کن چیزوں کی وجہ سے ہو جاتا ہے، اس پر چند گزارشات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ. تو کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے، فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ، اور اس کی وجہ سے وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر ہے، کیا وہ شخص فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ، تو کیا ایسا شخص اس جیسا ہو جائے گا جس کا دل سخت ہے، اور خرابی ہے ان کی جن کے دل اللہ کی یاد سے سخت ہو گئے. اولئک فی ضلال مبین، وہ کھلی گمراہی میں ہیں. یعنی اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے دو مثالیں ذکر فرمائی ہیں. ایک شخص وہ ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے نور دیا ہے اور اللہ نے اس کے دل میں اسلام کے رازوں کو کھول دیا ہے، اور دوسری طرف وہ بندہ ہے جس کا دل سخت ہے، اور سخت اس کا دل ہے کہ جو اللہ کے ذکر سے منہ موڑ لیتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس کو ہم نے شرح صدر عطا کیا، یعنی اسلام کے لیے جس کا دل کھول دیا، جس کو نور دیا، کیا وہ اس کی طرح ہو جائے گا جس کا دل سخت ہے، اور اس کی طرح ہو جائے گا کہ جو اللہ کے ذکر سے منہ موڑ لیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی اس ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ دونوں ہرگز برابر نہیں ہیں. اس سلسلے میں نے حضرت سیدنا امام غزالی رضی اللہ تعالی عنہ کو پڑھنے کی کوشش کی تو بڑی لطیف بات امام غزالی نے فرمائی ہے، میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں اس پر. امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ میں نے دل کے حالات پر غور کیا تو مجھے دل کے حوالے سے 5 ایسی باتیں نظر آئی جو انسان کے کسی دوسرے حصے میں وہ 5 باتیں نظر نہیں آئیں۔ دل کو سختی سے بچانا اور دل میں جو نور ایمان ہے اس کو بجھنے نہ دینا، اور اس نور ایمان میں مزید روشنی پیدا ہو اس کی کوشش کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ کبھی کبھی یوں تو ہوتا ہے کہ ہمارے ظاہری اعضاء، ہمارا ظاہری لبادہ یہ تو بہت خوبصورت اور دودھ کی طرح سفید نظر آتا ہے، مگر ہم اگر اس وقت اپنے دل کی طرف نظر کریں تو شاید اتنی سفیدی دل کی طرف نظر نہ آئے۔ تو یہ دل پورے جسم انسانی کا مرکز ہے، مرکز جسم ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ یہ صحیح ہے تو پورا وجود صحیح ہے، یہ بگڑ گیا تو پورا وجود بگڑ گیا۔ تو امام غزالی جیسے عظیم عالم ربانی صوفی اللہ کے ولی فرماتے ہیں کہ میں نے انسانی جسم کے تمام حصوں پر غور کیا، مگر وہ 5 باتیں جو مجھے دل کے حوالے سے نظر آئی وہ کسی جسم کے حصے میں نظر نہیں آئی۔ غور کرنا، امام غزالی فرماتے ہیں پہلی بات تو مجھے یہ نظر آئی کہ دل ہی وہ جگہ ہے جہاں الہام اور وسوسہ دونوں اترتے ہیں۔ شیطان وسوسے ڈالتا ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس، لوگوں کے دلوں میں شیطان وسوسے ڈالتا ہے۔ تو وسوسے کی جگہ بھی دل ہے، اور دوسری طرف خیر کی خبریں جسے الہام کہتے ہیں اس کے اترنے کی جگہ بھی دل ہی ہے۔ تو امام غزالی فرماتے ہیں شیطان اور فرشتہ دونوں اپنی اپنی دعوت دینے میں مصروف ہیں، اور وہ دونوں کی نظر دل پر ٹکی ہوئی ہے۔ تو ایک خصوصیت تو دل کی یہ ہے، اور فرماتے ہیں آگے کہ عقل اور شہوت، غور کرنا ہے ہر ایک لفظ پر، باقی یہ باتیں ایسی ہیں کہ جنہیں کھول کھول کر سمجھانے کے لیے بڑا وقت چاہیے۔ عقل اور شہوت، امام غزالی فرماتے ہیں کہ یہ دونوں بھی، یعنی عقل اور شہوت، یہ دونوں بھی اپنے اپنے لشکر لے کر کے دل ہی کو میدان کارزار بنائے ہوئے ہیں۔ عقل کسی طرف کھینچ رہی ہے، شہوت کسی طرف کھینچ رہی ہے۔ تو یہ دونوں بھی، عقل اور شہوت، جس کو میدان کارزار اور میدان جنگ بنائے ہوئے ہیں وہ جگہ بھی دل ہی ہے۔ اس لیے بھی دل کی نگہداشت بہت ضروری ہے۔ وسوسے بھی اترتے ہیں، الہام بھی اترتا ہے۔ دوسری طرف عقل بھی اسی میدان میں ہے اور شہوت بھی اسی میدان میں۔ اور تیسری بات امام غزالی فرماتے ہیں کہ اس دل کی حالت یہ ہے کہ اس کے عوارضات اور لواحقات بہت زیادہ، یعنی اس سے جڑی ہوئی چیزیں بھی بہت زیادہ ہیں۔ فرماتے ہیں وسوسے اور خطرات تیروں کی مانند جو ہمیشہ اس پر برستے رہتے ہیں۔ وسوسے اور خطرات یہ دونوں تیروں کی طرح اس دل کے اوپر برستے رہتے ہیں۔ فرماتے ہیں یا بارش کی طرح ہمیشہ اس پر گرتے رہتے ہیں اور کبھی بند نہیں ہوتی۔ تو یہ دل کس قدر زیادہ سنبھال کے رکھنے والی چیز ہے اور اس کی نگہداشت رکھنے کی چیز ہے کہ ہمیشہ اس پر وسوسوں اور خطرات کے تیر برس رہے ہو، یا بارش کی طرح ہمیشہ اس پر قطرے گر رہے ہوں، تو پھر اس دل کی نگہداشت کی کتنی ضرورت ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ یہ دل آنکھ کی طرح نہیں ہے کہ خطرے والی چیز دیکھ کر فوراً بند کر لے اور خطرہ چلا جائے تو کھول دے۔ دھول اڑتی آنکھ بند ہو جاتی، دھول ختم ہو جاتی ہے تو آنکھ کھول لے کر بند۔ فرماتے دل ایسا نہیں ہے کہ خطرے والی چیز کو دیکھ کر بند کر لو اور امن کے وقت کھول لو۔
فرماتے دل کسی تنہا مقام میں بھی نہیں رہتا، اور ایسا بھی نہیں کہ رات کے اندھیرے میں چھپ جائے اور دشمن کو نظر نہ آئے، دل ایسی بھی چیز نہیں ہے۔ فرماتے دل زبان کی طرح بھی نہیں ہے جو دانتوں اور ہونٹوں کی حفاظت میں گرا ہوا ہے۔ فرماتے بس یہ بالکل کھلا ہوا ہے، نہ آنکھ کی طرح خطرہ دیکھ کر بند ہو جاتا ہے، نہ یہ زبان کی طرح ہونٹوں اور دانتوں کے درمیان گھرا ہوا ہے، نہ یہ رات کے اندھیرے میں چھپ سکتا ہو، نہ یہ اکیلا رہتا ہو کہ کسی کو نظر نہ آئے۔ تو یہ ساری چیزیں دل کے حوالے سے ہیں، تو فرماتے ہیں یہ آنکھ کی طرح نہیں بلکہ ہمیشہ کھلا ہی رہتا ہے، یہ دانتوں کی طرح حفاظت میں نہیں ہے بلکہ ہمیشہ کھلا ہی رہتا ہے، یہ اندھیرے میں چھپتا نہیں ہے، ہمیشہ ظاہر ہی رہتا ہے، یعنی وسوسے آتے ہی رہتے ہیں۔ تو فرماتے جب اتنی زیادہ چیزیں دل کے حوالے سے ہیں تو تم اس کے حوالے سے بیدار کیوں نہیں رہتے، غافل کیوں ہو گئے وہ اتنے دل کے حوالے سے۔ فرماتے چوتھی چیز یہ ہے کہ یہ دل انسان کی نظر سے غائب ہے، اس بنا پر وہ بہت دور ہے، یعنی انسان کی نگاہ اس کو سمجھ نہیں پا رہی ہے۔ تو اس اعتبار سے بھی انسان کے لیے ایک آزمائش کی گھڑی ہو جاتی ہے کہ جو چیز نظر آئے اس کا بندہ علاج کرے، جو چیز نظر نہیں آ رہی ہے تو اس کے علاج کے لیے پھر اس کو کس قدر زیادہ چاق و چوبند رہنا پڑے گا۔ اور فرماتے پانچویں چیز یہ ہے کہ آفتیں اس دل پر بہت جلد حملہ کرتی ہیں اور یہ بہت جلد بدلتا رہتا ہے۔ دل کو عربی میں قلب کہتے ہیں اور قلب کا معنی ہی ہے الٹنے پلٹنے والا، تو اس پر حملے بھی بڑی تیز ہوتے ہیں اور یہ بہت جلد بدل بھی جاتا ہے۔ کوئی انسان کوئی رائے بناتا ہے، دو سمجھانے والے جاتے ہیں تو اس کا دل بدل جاتا ہے، مان جاتا ہے۔ تو یہ امام غزالی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ پانچ چیزیں ہیں جو انسان کے جسم کے دوسرے کسی حصے میں نظر نہیں آئی، وہ دل میں نظر آئی۔ تو جب دل کی یہ ساری خصوصیات ہیں اور دل مرکز جسم ہے، دل ہی آنکھوں کو حکم دیتا ہے، زبان کو حکم دیتا ہے، کانوں کو سننے کا حکم دیتا ہے، پورے وجود کو دل ہی مائل کرتا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے جسموں اور تمہاری شکلوں کو دیکھ کر ثواب نہیں دیتا، وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، دلوں کو دیکھتا۔ امام غزالی نے اس بات کو لکھنے کے بعد فرمایا کہ اس انسان کے بارے میں کیا کہا جائے کہ جس کے چہرے پر اگر کوئی پھوڑا پھوسی نکلی ہے تو وہ اس کو لوگوں کی نظر سے چھپانے کے لیے خوب دوائیں استعمال کرتا ہے، کریم لگاتا ہے کہ چہرے کا عیب جو لوگ دیکھتے ہیں نظر نہ آئے۔ امام غزالی فرماتے ہیں مخلوق جس عیب کو دیکھتی ہے اسے تو خوب چھپانے کی کوشش کرتا ہے، مگر جس دل کو رب دیکھتا ہے اس دل کے عیبوں کو اور غلاظت کو اور گناہ کی جو جراثیم ہے اس کو دور کرنے کی کب کوشش کرے گا۔ امام غزالی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو باتیں لکھی ہیں، اب اس پر میں آپ کے سامنے 3 باتیں عرض کرتا ہوں۔ اب یہ باتیں تو بتا دی کہ یہ 5 باتیں اس کے لیے دل کے معاملے کو سیریس لینا چاہیے۔ اب سیریس لیں تو کیا کریں؟ تو فرماتے ہیں کہ 3 باتیں ہیں جن کی وجہ سے دل سخت ہو جاتا ہے۔ سخت کا مطلب یہ نہیں کہ اسے نکال کر آپ چیک کریں کہ یہ پتھر کی طرح تھوڑا سخت ہو گیا، ایسا نہیں۔ خیر سے محروم ہو جانا یہ دل کی سختی کی علامت ہے۔ بندہ خیر سے محروم ہو گیا تو اب وہ دل سخت ہو گیا۔ موت اور آخرت کو یاد نہ کرنا، اس کی وجہ سے دل سخت ہو جاتا۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو کبھی اس بارے میں تھوڑا تنہائی میں یا اس پر غور کرتے ہو کہ یار ایک دن تو مر ہی جانا ہے؟ کتنے یاد ہیں؟ ایسی ایک دوڑ دھوپ لگی ہوئی ہے کہ لوگوں کو موت پر بیان سنتے ہوئے بھی اپنی موت یاد نہیں آتی۔
بلکہ جنازہ اٹھائے ہوئے بھی اپنی موت یاد نہیں آتی. قبر پر مٹی ڈال رہا ہے اور خود پڑھ رہا ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. یہ کیا پڑھ رہا ہے اس کو بھی تو سمجھ لو. اسی سے مجھے پیدا کیا گیا, اسی میں مجھے لوٹایا جائے گا اور اسی سے مجھے نکالا جائے گا. تو موت کو یاد نہ کرنا اور آخرت کو یاد نہ کرنا, اس سے دل سخت ہو جاتا. موت یاد ہوگی تو خیر کی طرف آئے گا, آخرت یاد ہوگی تو خیر کی طرف آئے گا. تو دل سخت یوں ہو جاتا ہے. اب دل سخت ہونے کی جو 3 باتیں ہیں, اس میں سے پہلی بات پیٹ بھر کر کھانا. یہ وہ چیز ہے جو دل کو سخت کر دیتی. اس سلسلے میں میں آپ کے سامنے حضرت یحییٰ بن معاذ رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فرمان پیش کرتا ہوں. ہمارے آقا نے بھی فرمایا کہ بھوک جتنی ہو اس سے کم کھاؤ. یحییٰ بن معاذ رازی فرماتے ہیں, اے صدیقین کے گروہ, جنت کا ولیمہ کھانے کے لیے اپنے آپ کو بھوکا رکھو, کیونکہ نفس کو جس قدر بھوکا رکھا جائے گا اسی قدر کھانے کی خواہش بڑھتی ہے. تو دنیا میں تم اپنے نفس کو بھوکا رکھو تاکہ جنت کا ولیمہ لذت سے کھا سکو. یہ اب میں اپنے آپ میں یہ چیز سمجھ رہا ہوں کہ اگر بندہ بھوک سے کم کھانا شروع کر دے تو یقیناً اس کے دل کے اندر خیر کی طرف میلان بڑھ جاتا ہے اور وہ متوجہ ہوگا خیر کی طرف. کچھ بھوکا رہے گا تو بھوکوں کا احساس بھی ہوگا, اور بھوکا رہے گا تو عبادت کی لذت محسوس کر سکے گا. یہ نماز میں بھی پوری نماز میں جمع ہی لیتا رہتا ہے. یہ نماز میں بھی اس کو مطلب یہ طلب رہتی ہے کہ کب ختم ہو اور میں بھاگ کے چلا جاؤں. تو یہ اس کو نماز اور عبادت کی مٹھاس نہیں ملتی, اس کی لذت نہیں ملتی. اس کی ایک وجہ پیٹ بھر کر کھانا. اور اس سلسلے میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جب سے مسلمان ہوا ہوں کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا تاکہ عبادت کی لذت نصیب ہو. اور حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں لبنان کی پہاڑیوں میں کئی اولیاء کرام کی صحبت میں رہا, اور ان میں سے ہر ایک نے مجھے یہی سکھایا کہ جب لوگوں میں جاؤ تو انہیں 4 باتوں کی نصیحت کرنا. ان میں سے ایک نصیحت یہ تھی کہ جو زیادہ کھائے گا اسے عبادت کی لذت نصیب نہیں ہوگی. ولیوں کی یہ تعلیمات ہیں. یہ نفس بہکتے ہیں اور پھر گناہ کے دروازے کھلتے ہیں. یہ ایک علاج ہے عبادت کی لذت پانے کا بھی, اور ایک علاج ہے اپنے دل کو نرم کرنے کا. اور یہ ولیوں کی تعلیمات ہے, ان کا مشن ہے. اچھا, اس سلسلے میں دوسری بات جو دل کو سخت کر دیتی ہے وہ ہے فضول گوئی, لا یعنی اور بے مقصد کی باتیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر انسان لا یعنی اور بے مقصد, یعنی جس میں نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ, اگر ایسے کاموں سے انسان بچ جائے تو بہت سارے گناہوں سے وہ بچ جائے. اور گناہ ہی تو دل کو سخت کر دیتے, اسی کی وجہ سے تو دل خیر سے محروم ہو جاتا ہے. تو فضول گوئی, حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا, اے لوگو تم فضول گوئی سے بچتے رہو, لا یعنی بے مقصد کی باتوں سے بچتے رہو. کبھی بھی ذکر اللہ کے علاوہ اپنی زبان سے کوئی لفظ نہ نکالو ورنہ تمہارے دل سخت ہو جائیں. اللہ اللہ اللہ. دوستان محترم,
اس لیے یہ بے مقصد کی جو باتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، اور جتنے زیادہ فارغ لوگ اتنے زیادہ بے مقصد کی باتیں. اپنے آپ کو بیزی رکھو دین کے کام میں یا دنیا کے کام میں، جو بھی جائز کام ہے، تو اگر مصروف رکھو گے تو بچ جاؤ گے گناہ سے. تو اب یہ چیز ہے کہ فضول گوئی لا یعنی باتیں یہ دل کو سخت کر دیتی. تیسری چیز جو دل کو سخت کر دیتی ہے اس کا سبب ہے زیادہ ہنسنا، کہکہا لگانا، ٹھٹھا مارنا. فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا. قرآن کہتا ہے ہنسو کم اور زیادہ رو. مسکرانا یہ ہمارے آقا حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، لیکن ٹھٹھے مار کر کے ہنسنا لگانا یہ بھی انسان کے دل کو سخت کر دیتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں زیادہ مت ہنسو کیونکہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے. میں یہاں ایک بات عرض کرتا ہوں جو میرے ذہن میں ابھی آ گئی کہ سوشل میڈیا پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ میسیجز لوگ گروپوں پر جاری کرتے ہیں، گجراتی میں لکھے ہوئے، ہندی میں لکھے ہوئے، اور اس میں اس طرح کی بہت ساری باتیں مجھے نظر آتی ہیں جس کا سیدھا سیدھا ٹکراؤ دین کے ساتھ ہوتا ہے. اس میں ایک بات یہ بھی ہوگی کہ بہت زیادہ ہنستے رہو تو اس کا ڈپریشن سے بچے رہو گے، یا یہ کرو وہ کرو، اس طرح کی اور درجنوں باتیں. اور انشاءاللہ کبھی ایک تفصیلی پورا جمعہ ہی پڑھاؤں گا، ایسے تمام جو لوگ کومنٹس کرتے ہیں ایسی چیزیں رکھتے ہیں ان سب کو سامنے رکھ کر، تاکہ میں آپ کے سامنے یہ بات سمجھا سکوں کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم خیر کی بات پہنچا رہے ہیں، مگر اس کی وجہ سے لوگوں کا ذہن دین عقیدے کے حوالے سے بہت کمزور ہو جاتا ہے. اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ سکسیس ہونے کے لیے، شہرت پانے کے لیے، مالدار بننے کے لیے یہ نسخے ہیں، مگر اس میں یہ نہیں بتایا جاتا کہ ان نسخوں کو اپنانے میں تمہارا دین چلا جائے گا تو پھر یہ نسخے کیوں اپنائے جائیں. اس میں یہ بات نہیں ہوتی. اب دھڑا دھڑ لوگ آگے اس کو میسج عام کر رہے ہیں، اور اس پر میں اور بھی بات کر سکتا ہوں لیکن پھر اس کو میں اگلے ٹاپک میں رکھوں گا. اب یہ چیزیں آپ دیکھیں کہ دل کے سخت ہو جانے کا ایک سبب زیادہ ہنسنا ہے کہ اس کی وجہ سے بھی دل سخت ہو جاتے ہیں اور خیر کی توفیق سے محروم ہو جاتے ہیں. دوستان محترم، آپ دیکھ رہے ہیں کہ دل کس قدر زیادہ اہم چیز ہے کہ امام غزالی فرماتے ہیں کہ 5 یہ خصوصیات جو مجھے پورے جسم کے کسی حصے میں نظر نہیں آئی جو دل میں نظر آئی. اب ہم کیا سمجھتے ہیں کہ جو چیز جتنی زیادہ اہمیت والی ہے اس کو اتنا ہی زیادہ حفاظت سے رکھا جائے. ہر شخص اس بات کو جانتا ہے. سونا چاندی ہو، ہیرے جواہرات ہو، روپیے پیسے ہو، تو وہ جتنی زیادہ قیمتی ہے اتنی زیادہ اس کو حفاظت میں رکھا جائے. پورے انسان کے جسم کا دار و مدار دل پر ہے. یہیں پر الہام اترتا ہے، یہیں پر وسوسہ اترتا ہے، یہیں پر شہوت کی جنگ ہے، یہیں پر عقل کی جنگ ہے، یہیں پر بارش کی طرح اور تیروں کی طرح وسوسے اور خطرات اترتے رہتے ہیں. یہ تمہارے پاس ہے جسم میں تو مگر سمجھنے میں بہت دور ہے، اور یہ پلٹنے میں بھی بہت جلدی ہے کہ کسی کی بھی بات جلد مان لیتا ہے. تو اب جب اس کی حکومت پورے وجود پر ہے اور اس کا حال یہ ہے کہ بہت جلد بدل جاتا ہے، تو پھر اس کی نگرانی کی کتنی کوشش کرنی چاہیے. کبھی کبھی کسی سنی مسلمان کو ہم کہتے ہیں کہ بدعقیدوں کا بیان نہ سنو، وہ کہتے ہیں ہم اتنے کچے تھوڑی ہیں کہ اس کا بیان سننے سے سنیت چھوڑ دیں گے. کسی بد مذہب کی محفل میں نہ جاؤ، کسی بد مذہب سے رشتہ نہ کرو. تو ہم اتنے کچے تھوڑی ہیں کہ کسی کے ساتھ بیٹھنے سے ارے یہ دل ہے بہت جلد بدل جاتا ہے. صالحین اولیاء اللہ نے یہ نصیحتیں کی ہیں. اور اگر قیمتی سمجھتے ہو اپنے دین کو
कीमती समझते हो अपने ईमान को, कीमती समझते हो अपने अकीदे को, तो फिर इसकी हिफाजत की कोशिश हमें जरूर करनी चाहिए। क्योंकि जो जिस चीज को अहम समझता है, कीमती समझता है, उसकी हिफाजत की खूब कोशिश करता है। जिसको हमने कीमती समझ रखा है, जो हमें नजर आता है माल दौलत रुपया पैसा, ये सब यहां रह जाएंगे और कब्र में हमारे साथ हमारा ईमान आएगा और हमारा अमल आएगा। इसलिए दोस्ताने मोहतरम, ये 3 असबाब मैंने जिक्र किए हैं दिल के सख्त हो जाने के हवाले से। इसको बार बार गौर कीजिए, तवज्जो रखिए और उसको अपनी जात पर नाफिज करने की कोशिश करें। पहला सबब दिल के सख्त हो जाने का पेट भर करके खाना खाना, दूसरा सबब दिल के सख्त हो जाने का ला यानी और बेमकसद की बातों में लगे रहना, और तीसरा सबब दिल के सख्त हो जाने का ज्यादा हंसना और कह लगाना। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है, अल्लाह जल्ल मजदुहुल करीम हमारे दिलों को सलामती अता फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला इन दिलों को खौफ इलाही से लरजने वाला बनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।